بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جی پچھلی مجلس میں جو سونے چاندی کی حدیث تھی وہ مکمل ہو گئی تھی، تو اس پہ تھوڑا مراجعہ کر کے آگے بڑھتے. پچھلی دفعہ میں ہم نے آخر میں اعراب جہنم کے لفظ کا کیا تھا، تو ہم نے کیا بتایا تھا اس کا اعراب کیا ہے، جہنم کا اعراب کیا بن رہا ہے یہاں پہ اور کس وجہ سے. مضاف الیہ ہو رہا جہنم. ہاں یہ ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف میں آ رہا ہے. جی اور ٹھیک ہے. فتح نیابت الکسرہ ہے. ہاں اور ممنوع من الصرف کی وجہ کیا ہے، دو علتیں کیا ہیں. یہ ایک عالمیت ہے اور ایک عجمی ہے. جی ٹھیک. اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ جو کہ اس قول کے قائل ہیں کہ کون سے قول کے قائل ہیں دونوں میں سے، یعنی سونے چاندی کا مطلقاً استعمال منع ہے یا پھر صرف جو حدیث میں نص ہے اس کے اعتبار سے. حدیث میں جو نص ہے اس کے لیے منع ہے بس. ہاں اور اس کے لیے انہوں نے دو 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 دلائل سامنے رکھے تھے، ان کے بارے میں ذرا بات کریں. کیا کہا تھا انہوں نے، ایک حذیفہ بن یمان کی طرف سے اور ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، وہ ایک جب کوئی بیمار ہوتے تھے تو وہ اپنے اللہ کے رسول کے بال کو وہ چاندی کے برتن میں چاندی کے ایک جلجل میں رکھا تھا. جلجل جو کہیں گے یعنی چھوٹا سا برتن ہوتا ہے گھنٹی کی شکل کا، جس طرح علماء نے بتائیں. کیونکہ عام طور پہ عورتوں کے پاس ایسے برتن ہوتے ہیں چھوٹے موٹے الگ قسم کے، عورتوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو علماء نے بتایا کہ اس کا خاص نام بھی ایک جلجل بتایا. ہاں تو اسی میں وہ رکھا تو ایک ہی دلی تھی. اور حذیفہ بن یمان حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس کپڑا جی وہ تو نہیں، ان کے پاس وہ پانی لے کے آیا تھا نا چاندی کے، اس میں چاندی کے پیالے میں یا برتن میں، تو انہوں نے پھینک دیا. ان کے پاس تو پھینک دیا، بڑا پیالہ تو ان کے پاس تھا. ہاں پیالہ تھا رنگ، یعنی پیالہ انہوں نے رکھا تھا، کسی اور استعمال کے لیے کر سکتے، لیکن جب پینے کے لیے لے کے آئے تب وہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی کہ اس طرح میں نے اس کو منع کیا. تو یہ شفقت میرے مناف پہ ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، ہماری اگلی حدیث شروع ہو چکی تھی اور تھوڑا اعراب اس میں ہو چکا تھا. ہم پھر سے دیکھتے ہیں. ایدا کے بارے میں ہم نے بات کری تھی کہ ایدا یہاں پہ جو ہے یہ شرطیہ کے لیے آیا ہے، اور ایدا شرطیہ عمل کرتا ہے، اعراب میں نہیں کرتا ہے. جی خالی اعراب میں نہیں کرتا ہے، اعراب میں عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ادوات الشرط ہیں وہ عام طور پر اعراب میں عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ، فعل الشرط اور جواب الشرط کو کیا دیتے ہیں. فعل الشرط اور جواب، فعل الشرط کو جزم دیتے ہیں، جزم دیتے ہیں، اور جواب الشرط کو بھی جزم دیتے ہیں. ہاں لیکن اذا جو ہے یہ غیر جازمہ ہے، یہ شرط کے لیے ہے اور یہ غیر جازمہ ہے. اور یہ عام طور پر کون سے زمانے میں لے جاتے ہیں کلام کو، یہ مضارع کے زمانے میں. نہیں، مضارع تو مطلب ایک وہ لفظ ہے نا، زمانہ کون سا لے جاتے ہیں، مستقبل کے لیے. فیوچر اور آگے والے زمانے، مستقبل کے لیے. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آیا تو ماضی کا لفظ ہے، ماضی جا کا مطلب ہوتا ہے کہ آ گیا، لیکن جب اذا داخل ہو گیا تب ہم معنی کیا کریں گے، جب آ جائے گی اللہ کی مدد. اسی طرح اذا دبغ، تو دبغ یہاں پہ ہے تو ماضی ہے، مبنی مجہول ہے، تو ماضی جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر یہ حرف شرط جو دوسرے جوازم شرط ان کے بعد آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ محل جزم ہے، لیکن اذا جو ہے یہ جزم نہیں دیتا، تو یہ مبنی علی الفتح ہے. اور یہ مبنی للمجہول ہے، یعنی اس کا فاعل مذکور نہیں. اور ہم نے بتایا تھا کہ فاعل بہت ساری وجوہات کی وجہ سے مذکور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ عام بات ہے. یعنی آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اگر دباغت دینے والا چمڑے کو دباغت دے تو اس سے بہتر یہ کہ جب بھی چمڑے کو دباغت دی جائے. تو شرط کا معاملہ کیا دے رہے ہیں، اذا دبغ الاحاب، جب بھی کسی چمڑے کو دباغت دی جائے. اور احاب کا معنی یہاں پہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ کچا چمڑا، یعنی جب کسی جانور کا چمڑا آپ نے نکال لیا اور اس کے اوپر دباغت نہیں دی، دباغت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی بات کریں گے، تو اور اسے دباغت نہیں دی گئی تو اسے کہتے ہیں احاب.
اسے इहाब कहते हैं. जब आप उसको दबागत दे देंगे तब आप कहेंगे कि ये दबागत दिया हुआ चमड़ा है. तो कच्चे चमड़े को क्या बोलेंगे? इहाब बोलेंगे. तो इहाब यहाँ पे नाइब फाइल है, जिसने फाइल की जगह ले ली है, तो उसका हुक्म भी ले लिया, इसलिए ये मरफू है. ठीक है. फ़क़द तहूरा, कद क्या है यहाँ पे? फकत कद, जी, कद. قد यहाँ पे ताकीद का हाँ हाँ हाँ, माना दे हरफ रहा है। ताकीद है, ताकीद का माना दे रहे हैं. फ़क़द ताकीद तहूरा, तहूरा क्या है? और तहूर, ये फेल है, हाँ, फेल फेल कौन सा माजी, है? फेल मादी है. फेल और माजी और मुजक्कर और और गायब के लिए मुज़क्कर गायब मुफरद के लिए. और ये कौन से उसके लिए है? मुफरद। इसका वो क्या वजन क्या है? तहूरा फ़ाऊला, फ़ाऊला फाउला के वजन पे. और इससे कौन सा मुदारे निकलता है? तहूरा यतूरू, हाँ, यतूरू सिर्फ एक ही मुदारे निकलता है, जो कि ये मदमूम क्या मुलायन आएगा? होगा. मदमूम मुलायन, मदमूम मुलायन यानी तहुरा या थुरू निकलेगा. अगर तहारा होगा तो उससे अरब के तीन एतबार से निकलेंगे। हाँ तीनों आ सकते हैं. तीनों नहीं निकलने, मतलब अरब ने जो इस्तेमाल किया वो तीनों का चांस उसमें. लेकिन अगर फाउला है तो अरब ने उसका मुदारे सिर्फ मदमूम मुलायन ही पड़ा, यानी तहुरा या थुरू. अच्छा, तहुरा यहाँ पे फेल है, और फेल मबनी लिल मालूम है. और इसका फाइल किधर है? हाँ, तहुरा का फाइल. फ़कत तहूरा हुआ, हाँ, हुआ. और वो किसकी तरफ लौटते हैं? अ, ये जुबिया की तरफ। नहीं, दुबेगा तो फेल है. हुआ हाँ जो है, फेल है, हुआ जो है, ये नमीर है, किसी इसम की तरफ लौटेगा. इहाब हाँ की तरफ। हाँ, इहाब की तरफ. फ़क़त तहुरा अल इहाब, यानी फ़क़त तहुरा हुआ यानी अल इहाब. जब भी किसी चमड़े को दबागत दी जाए, फ़क़त तहुरा, तो वो पाक हो गया. यानी दबागत देने से पहले वो नापाक था, यानी हुक्म ऐसा किया जैसे वो नापाक था. जब आपने उसको दबागत दे दी तब वो पाक हो गया. अखरजहू मुस्लिम, इस हदीस की तखरीज, इस हदीस को लाए इमाम मुस्लिम अपनी किताब में. व इंदल अरबिया, व इंदल अरबिया और अरबा. और जो बाकी चार मुहद्दिसीन हैं, अरबा से क्या जरा कौन कौन मुराद है? बुखारी, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये इब्ने माजा, तरतीब से बोलना इब्ने चाहिए, माजा, तरतीब से. दाऊद, इब्ने दाऊद, हाँ, अबू दाऊद. अबू दाऊद, हम्म, इब्ने माजा, नहीं, इब्न माजा आखिर में आती है. अबू दाऊद, अच्छा, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी, तिरमिजी, निसाई, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, यानी सुनन अरबा. इब्ने माजा। सुनन हाँ अरबा. सुनना। इसलिए हम आमतौर पे क्या कहते हैं कि सही है और सुनन अरबा. और हमारे शेख इस चीज पे नाराज हुआ करते थे कि कोई ये बोले कि सहा सित्ता, यानी छह की छह किताबों को सहा का नाम दे दिया, यानी छह की छह सही है. नहीं, बुखारी मुस्लिम आप कहें कि सही है, इनमें सब सही हदीसें, उम्मत का इसमें इत्तेफाक है. लेकिन जो बाकी चार चार किताबें उनमें ज़ईफ भी हैं और सही भी है. तो बाकी इसलिए सही सही तरीका ये बोलने का सही है और सुनन अरबा, जो कि अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा. अच्छा, अरबिया के नज़दीक ये तो मुस्लिम के अल्फाज है कि किसी भी चमड़े को जब दबागत दी जाए तो वो पाक हो जाता है. और सुनन अरबा में क्या क्या अल्फाज है? अय्युमा इहाबिन दुबिगा, आगे वही अल्फाज होंगे. अय्युमा इहाबिन दुबिगा फ़क़त तहूर, यानी वो पाक हो जाएगा. वही अल्फाज होंगे जो उसके बाद आते हैं. अच्छा, अय्युमा का एराब हमने नहीं देखा है. और अई का जो एराब है वो आमतौर पर कभी मुदाफ होता है, कभी इजाफत के बगैर होता है. वो काफ़ी पेचीदा चीज़ें वो नहव की बाद वाली किताब में आते हैं. लेकिन यहाँ पे अय्युबा के बारे में हम ये बताते हैं, अय्युबा जो यहाँ पे ये उमूम के लिए आया है. और ये माना यहाँ पे इसने ये पैदा किया कि कोई भी चमड़ा, और इहाब जो है ये इसकी तरफ मुदाफ इलैहि है, कि कोई भी चमड़ा अगर उसे दबागत दी जाए तो वो पाक हो जाता है. तो इस ऊपर वाले चमड़े, ये इस ऊपर वाले अल्फाज में और नीचे वाले अल्फाज में क्या फर्क हमें समझ में आया? जी, या ऊपर वाले अल्फाज तो में मुजाफ नहीं हो रहा है। ऊपर वाले अल्फाज में इतना उमूम नहीं था जितना यहाँ पे उमूम आ गया. उमूम का मतलब ये होता है कि ये हर चीज के लिए शामिल हो गया. जिस तरह हम बाद में जो मसला आएगा उसको हम देखेंगे, तब ये चीज ज्यादा वाज़ेह होगी कि कोई भी चमड़ा, यानी यहाँ पे उमूम आ गया, यानी कॉमन आ गया. कोई भी चमड़ा, चाहे वो उस जानवर का हो जिसका आप गोश्त खाते हैं,
یا اس جانور کا جس کا آپ گوشت نہیں کھاتے ہیں. یہاں پہ یہ بات نہیں آئی, تو اس میں بالکل عموم آ گیا, کوئی بھی چمڑا اس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی دباغت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں, دباغت یہ ہوتا ہے دباغت کہ دباغت یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں علماء جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا خاص علم ہے, لیکن علماء نے یہ بتایا کہ وہ نمک وغیرہ یا پانی یا اور کچھ چیزیں ہاں چمڑے کو لگاتے تھے, پھر اس کو سکھاتے تھے. مہینہ لگتا ہے یا کتنا بھی لگتا ہے, تو اس کو اس طرح کرتے تھے تو جتنا اس کے اندر گند کچرا وغیرہ جو کچھ ہوتا تھا وہ سب نکل جاتا تھا, وہ پاک ہو جاتا تھا. اور پھر اس چمڑے کو استعمال کرتے تھے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں چمڑے کی مشکیزیں بھی بناتے تھے, جس کے اندر جی پانی جی رکھتے تھے یا تو اور کوئی چیزیں رکھتے تھے, تو اس قسم کے استعمال وہ کیا کرتے تھے, یعنی اس کو استعمال کرتے تھے. یا تو اس چمڑے سے اور چیزیں بنا سکتے ہیں, جوتے بناتے تھے کبھی, یا کبھی کپڑے بنا لی, جیکٹ وغیرہ بنا لیے, یا جانماز مسلح بھی بنا لیا, تو وہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ دباغت کا حکم ہے. اور علماء یہ بتاتے ہیں تو اس زمانے میں تھا. آج کل ایسے وہ کیمیکل وغیرہ آ گئے کہ کیمیکل سے دباغت کرتے ہیں اور 1-2 گھنٹے میں وہ چیز بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے, اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آگے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا. تو یہ تو اعراب ہو گیا. ان تینوں حدیثوں کا اعراب ہم لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل بات کریں گے. جی, دوسرے کا اعراب کیا ہے؟ وان سلمۃ بن المحبق. جی جی, سلمہ کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ سورہ نمبر نا، سورہ نمبر جی 17 نمبر حدیث. 17 جی ہاں جی, اس کا اعراب وان سلمتا ابن مبیخ یا ان حرف جر ہے یہاں پر. جی ٹھیک ہے. سلمتا واو وہی ہے, ہاں سلمتا حرف عطف ہے. واو یہاں پہ ہر جگہ حرف عطف ہے, یعنی اور میں روایت کرتا ہوں فلاں سے, اور میں روایت کرتا ہوں فلاں سے, وہی مطلب ہے. ہاں جی, ہاں جی. سلمہ کا اعراب سلمتا مضاف ہے یہاں پر. جی نہیں, سلمہ اسم مضاف نہیں, مضاف کیسے ہو گیا؟ نہیں, مضاف تو ہے لیکن آگے کے لیے آپ نے پہلے اس سے پیچھے کا اس کا اعراب بیان کرنا, پھر آگے کے اعتبار سے آپ بولیں گے کہ مضاف ہے. سلمہ کا اعراب کیا ہے؟ مضاف نہیں ہے. نہیں, سلمہ کا اعراب کسرہ ہے یہاں پر. سلمہ مجرور ہے, اسم مجرور ہے. ہاں مجرور مجرور ہے ان کی وجہ سے. ہاں, لیکن جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ فتح نیابت کسرہ ہے. یہاں پر سلمتا مبنی من الصرف ہے. جی مبنی من الصرف عالمیت ہے اور اجمی ہے. نہیں اجمی نہیں ہے, دوسری علت ہے. یہ ابھی گزرا بھی ہے پہلے ہمارے ساتھ. جی قریب میں گزرا ہے, ام سلمہ میں گزرا ہے, وہاں پہ ہم نے اس کی علتیں بتائی تھی. یہ تانیث کا ہے. ہاں تانیث ہے, علمیت اور تانیث ہے, اس لیے ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے. ابھی آپ بولیں گے کہ آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے. نہیں اجمی نہیں, عربی نام ہے سلمہ. جی ٹھیک ہے. ابن جو ہے وہ ابن کیا بن رہا ہے؟ مضاف نہیں, مضاف الیہ نہیں. تو اب مضاف الیہ محبق ابن کے لیے ہو رہا ہے, ابن نہیں ہے. اچھا, ابن کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ ہم ذکر کر چکے پہلے, یہ بار بار آ گیا ابن کا لفظ. یہ کیا ہے؟ اسے آپ بول سکتے ہیں یہ ہے عطف بیان. عطف بیان, ہاں عطف بیان ہے, اس لیے اس کا اعراب اپنے معطوف کے اعتبار سے. سلمہ کیا ہے؟ مجرور ہے, اس لیے ابن بھی مجرور آ گیا. معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابن ہو گیا. اور ہاں, اور یہ محبق المحبق معطوف علیہ نہیں, معطوف علیہ تو وہ ہو گیا نا, سلمہ ہو گیا. ابن جو ہے وہ ابن جو ہے وہ معطوف ہے. نہیں, ابن جو ہے وہ معطوف ہے. دیکھیں ان جو ہے آپ کا حرف جر ہے. ٹھیک ہے, آپ جب بھی اعراب حل کریں گے, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, جس چیز کا اعراب آپ حل کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کی قسم بتاتے ہیں کہ اسم ہے, حرف ہے, یا کیا چیز ہے. پھر اس کا جملے میں اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے.
فاعل ہے, مفعول ہے, یہ کیا ہے, پھر اس کا اعراب آپ بتائیں گے. مثال کے طور پر ان آپ نے بتایا, ان آپ کہیں گے یہ حرف ہے, اس کی قسم آپ نے بتا دی, حرف ہے, ٹھیک ہے, اور حرف ہے مبنی علی سکون ہے, اور اس کا جملے میں ایسا کوئی مقام نہیں ہے فاعل مفعول ہونے کا, کچھ بھی نہیں. سلمہ کا آپ جب اس کے پاس آئیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہ اسم مجرور ہے, اسم ہے مجرور ہے, مجرور کے ان کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور یہ ممنوع من الصرف ہے, اس پہ اس کی فتح علامت جو ہے جر کی وہ ہے. فتح نیابتاً عن الکسر ہے, ٹھیک ہے. ابن کے پاس آئیں گے, یہ بھی آپ بولیں گے کہ یہ اسم ہے اور یہ عطف, اور یہ مجرور ہے کیونکہ عطف بیان ہو رہا ہے, کس کا, سلمہ کا. تو سلمہ معطوف علیہ ہے اور ابن معطوف ہے, یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے, اس لیے یہ ابن جو ہے یہ سلمہ کا معطوف ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے, عطف بیان ہونے کی وجہ سے. عطف ہم نے دو قسم کے دیکھے تھے, ایک عطف نسخ ہے جو کہ حروف عطف کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک عطف بیان ہے یعنی کسی چیز کی زیادہ وضاحت کرنے کے لیے. اس کی ساری مثالیں ہم اس میں دیکھ چکے ہیں اجرومیہ میں, ٹھیک ہے. یہ اس کا اعراب ہوگا. ابھی محبت کی طرف آ جائیں. محبت کا کیا قسم ہے, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, اسم ہے, یہ ہاں اسم ہے, اسم ہے, اور مجرور ہے, وہ تو سامنے ہے. اور مجرور کیوں ہے, مجرور کس وجہ سے, ابن کی طرف سے نہیں, ابن کی وجہ سے کیوں, کیا وجہ ہے, کیا ابن ان کی وجہ سے, ان کی وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے ان نے تو شروع میں کام کر دیا نا, ختم ہو گیا وہ. ان نے صرف مضاف وہیں الیہ پہ ہو رہا کام ہے, کیا, مضاف الیہ, ہاں مضاف الیہ ہو رہا ہے ابن کے ساتھ میں, یعنی محبت کا بیٹا, محبت کا بیٹا, ہاں مضاف الیہ ہو رہا ہے, اس لیے مجرور ہے. اور تو یہاں پہ آپ کو تینوں قسم کی آپ کو وہ مل گئی ہیں, کیا مل گئی ہے تینوں قسم کی, جی تینوں قسم کی کیا چیز مل, حروف ملا ہمارے کو, ایک نہیں, حرف ملا ہمارے کو, تینوں قسم کی آپ کو جر, آپ کو تینوں قسم کا مل گیا ہے. حرف جر سے بھی آپ کو مل گیا ہے, اور عطف سے بھی مل گیا ہے, اور مضاف الیہ سے مل گیا, جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی تینوں قسم کا ہے. تو یہ صحابی رسول ہیں سلمۃ بن محبت, اور ان سے یہ حدیث روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ دباغ جلود المیتۃ طہورها, دباغ کا لفظ وہی آ گیا, پہلے جو شروع اوپر جو تھا وہ دبیغہ, وہ فعل کا تھا, یہاں پہ اس کا مصدر آ گیا دباغ, یعنی وہی لفظ سے اس کا مصدر آ گیا, دباغ جلود المیتۃ. تو دباغ کا یہاں پہ وہ کیا ہے, اعراب کیا بن رہا ہے یہاں پہ, دباغ یا اسم ہرانا بھی, جی, اور اس کا دباغ اعراب کیا بن مرفوع ہے, ہاں, کس وجہ سے, مبتدا بن رہا ہے, مبتدا ہے, ہاں مبتدا کی وجہ سے, مبتدا کی وجہ سے بن رہا ہے. یعنی دباغ جلود المیتۃ, یعنی مردے کی جلد کو, جلود جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کس کی طرف, دباغ کی طرف, دباغ کی طرف, اور میتہ ہے یہ پھر مضاف الیہ ہے جلود کے لیے. تو جلود جو ہے پہلے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے دباغ کے لیے, پھر بعد میں مضاف بن رہا ہے میتہ کے لیے, اور میتہ مضاف الیہ ہے. یعنی مردار کے چمڑے کی دباغت, اس کی پاکیزگی, طہورہ ہے, اس کا کیا بن گیا, طہورہ صفات بن رہا ہے اس کے پر, نہیں, طہورہ, دباغ آپ نے کہا نا کہ دباغ مبتدا ہو گیا, تو طہورہ کیا ہو گیا, اس کی خبر بن رہا ہے, خبر ہو گیا, خبر ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے, جو کہ مضاف الیہ ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ جلود کی طرف, ٹھیک ہے. یعنی اس کو, اور اس کو صححہ ابن حبان, اس کو امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے. اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. یہ دباغ جب مبتدا بن رہا ہے نا, جی, یہ دباغ وہ مبتدا بن رہا ہے, جلود تو طہورہ, اس کو پورے کو خبر نہیں بولیں گے ہم لوگ, نہیں, یہ کیونکہ یہ ہے تو تین الفاظ, لیکن یہ ایک ہی لفظ بن رہا ہے, اس کو آپ مفرد ہی بولیں گے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا کہ جو مبتدا ہے وہ جملہ نہیں آئے گا, جملے کا یہاں پہ کیا مراد ہے, ہاں مفرد آئے گا. اور مفرد کا معنی ہم نے دیکھا تھا کہ جب مبتدا اور خبر میں آپ مفرد بولیں گے, وہاں پہ اس کی تعریف کیا ہوگا, کہ جملہ نہیں ہوگا. کہ مفرد سے کیا مراد ہے, کہ جملہ نہیں ہوگا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہو سکتا، مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے. جس طرح عبداللہ قائم، عبداللہ دو لفظ ہے کہ نہیں؟ جی جی دو لفظ ہے لیکن ہاں جملہ نہیں ہے. عبداللہ ہاں ہاں عبداللہ قائم، ٹھیک ہے. لیکن مفرد کو جب آپ اس باب میں لے کے جائیں گے جہاں پہ آپ بحث کریں گے مفرد کی، تثنیہ کی اور جمع کی، وہاں پہ مفرد سے کیا جی مراد ہوگا؟ جو کہ ایک پر دلالت کرے. وہاں سے ایک ہاں ہوگا وہاں، ہاں وہاں پہ جی یہ مراد ہے. اسی طرح جب آپ اس باب میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے لا نفی للجنس کے لیے ہم نے بات کی تھی، تب ہم نے کہا تھا یہاں پہ جو اس کا جو اسم آئے گا وہاں پہ مفرد آئے گا، یعنی وہاں پہ مفرد ہونے سے یہ مراد ہے کہ مضاف نہیں ہوگا. ہاں یاد ہے یہ جو بحث ہم نے کی تھی وہاں پہ جی جی کہ جی 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 مفرد جی جی مفرد کی تعریف الگ الگ باب میں آپ الگ کرو گے. مبتدا خبر میں کیا ہوگا کہ یہ جملہ نہیں ہوگا. تو دباغ جلود المیتہ یہ ہاں ایک لفظ ہو گیا، یعنی مردے کی چمڑی کی دباغت، یہ ایک لفظ آپ اس کو سمجھیں. تو اصل اعراب تو پہلے پہ آئے گا لیکن اس کو آپ ایک لفظ سے سمجھیں. جس طرح مثال دی عبداللہ یا عبدالعزیز ہے تو دو لفظ، لیکن جب جی جی آپ جی مضاف مضاف الیہ ہو گیا تو ایک لفظ ہو گیا. مثال کے طور پر ہاں آپ اگر کہتے ہیں کہ کتاب زید عندی، کتاب زید عندی، تو کتاب زید اصل اعراب تو پہلے لفظ پہ آئے لیکن کتاب زید ایک لفظ جیسا ہو گیا کہ زید کی کتاب میرے پاس ہے. ہاں ہاں تو یہ اس کو ہاں آپ مبتدا کریں گے اور یہ اس کی خبر ہوگی، یعنی اس کا پاک کرنا. خبر کیا خبر ہوتی ہے؟ جو ہوگی کہ اس کے اوپر حکم ہوتا ہے، یعنی جو اس کی مردار کی چمڑی جو ہوگی اس کی دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، جس طرح پچھلی حدیث میں ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث کا بھی اعراب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو اس کے فوائد ہیں، جو بحث ہے، اس کو انشاءاللہ ایک ہی ساتھ دیکھیں گے. جی. وان میمونہ تھا ون میمنتا ان حرف ہے جی اور مبنی علی سکون ہے. جی. میمنتا میمونہ تھا اسم میمنتا جر کی علامت ہاں فتح میمونہ تھا فتح نیابت کشرہ ہے. اسم مجرور ہے اور جر کی علامت مجرور ہے، فتح اس سے نیابتاً مجرور ہے، کسرہ. ٹھیک ہے. فتح نیابت کشرہ ہاں ہے. اور کیوں اس اور طرح کیوں؟ ممنوع من الصرف ہے ممنوع من اور الصرف ہے. عالمیت ہے، اور عالمیت ہے اور تانیث کا صیغہ ہے. تانی سے ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. مرہ، مرہ کا کیا ہے؟ مرہ 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 یہاں پر کیا بن رہا ہے یہ؟ فعل اس ہے، لیے ہم نے بتایا نا سب سے فعل ہے پہلے یہ، یہ بتا. ہاں فیل ہے، بالکل صحیح بولا، فیل ہے. اور کون سا فیل ہے؟ فعل ہے. فعل ماضی ہے، فیل فعل ماضی. ماضی ہاں مبنی علی الفتح. مذکر غائب کے لیے ہے، ہاں مذکر غائب کے لیے. فتح ہے. ٹھیک. ہاں مبنی علی الفتح. اور اس کا خاص نام جو ہم نے بتایا تھا، عین اور لام کلمہ ایک ہی جیسے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ نہیں یاد نہیں. پچھلی مجلس میں ہوا تھا، عین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کے ہوں تو اس کو کیا بولیں گے؟ مضاعف. مضاف. اچھا ہاں یہ مضاف. مضاعف، اچھا میم ضاد عین فا، مضاعف. ضعف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مضاف ڈبل کرنا، ڈبل کر دینا. واللہ بل یضاعف کرنے لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو بڑھا کے دے، جس کے چاہے مضاف. دگنا کرے یا 700 گنا تک اللہ بڑھا دے، اللہ کی مرضی. تو یہ مضاف ہے مرہ. ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہو گیا. اور ہم اس کو کیوں، اس کے نام کیوں دیے ہیں الگ الگ صرف میں ہم ابھی تک آگے نہیں بڑھے. آپ دیکھیں گے کیونکہ مضاف کے حکم مختلف ہوتے ہیں. عام طور پر جب آپ اس کو، اگر آپ کے پاس مضاف نہیں ہے، عام فعل ہے، اگر آپ اس کو تائے فاعل کی طرف نسبت کریں گے تو آپ صرف آخر کو ساکن کر کے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ضربہ ہے، آپ تائے فاعل کی طرف اس کو کریں تو کیا بنے گا؟ ضربتو، ضربتو بنے گا. لیکن جو مضاف ہے اس کو تائے فاعل کی طرف نسبت کریں گے تو کیا بنے گا؟ جی مرر تو ہاں مررتو. کیوں؟ اس کا خاص حکم ہے، جب یہ آئے گا تب آپ کو ادغام کھول دینا پڑے. ابھی جی جی آپ نے جی ادغام کیا، را کو را میں ملا دیا، پہلا را ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو تھا یہ مرارات سے تھا، مرارات. تو جب اگر آپ نے اس کو تائے فاعل کی طرف کیا یا دوسرے آپ نے اس کا مضارع بنایا یا یہ مجزوم ہوتا ہے، جس طرح اس کے احکام انشاءاللہ صرف میں آئیں گے، تب ادغام کھل جائے گا، مررتو ہو جائے گا. کبھی مررتو ہو سکتا ہے، کبھی ادغام میں جو لفظ ہے پہلا وہ والا اس کے نیچے کسرہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ حکم سب دیکھیں گے. ایسے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مرہ. اور رسول اللہ، رسول اللہ کے عرب کیا ہے؟
رسول اللہ فعل فاعل ہے. ہاں فائل ہے. رسول جو ہے اس کے اوپر اعراب آ رہا ہے, اس کا فائل کا مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور لفظ جلالہ رسول اللہ, یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے مضاف الیہ, رسول ٹھیک کی ہے. طرف. ہاں اس لیے لفظ جلالہ وہ ہے مجرور ہے, ٹھیک ہے, یہ فائل ہو گیا, ٹھیک ہے. بشاتن, بشاتین, با حرف جر ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور مبنی علی الفتح بولنے کی, مبنی علی الکسر بولنے کی ضرورت مبنی نہیں ہے, وہ تو مبنی علی الکسر بولنے کی ضرورت نہیں, واضح چیز ہے, ٹھیک ہے. شاتن, شاتین اسم ہے, ہاں اور مبنی نہیں, شاتن کسرہ آئے, ہے. یہ شاتن آئے, مبنی کیسے ہوگی؟ نہیں, مبنی نہیں. شاتین یہ مجرور ہے, اسم ہے, اسم میں مجرور ہے, ہے, باقی اسم وجہ سے. مجرور ہے, ہاں, اسم اور مجرور جر ہے, کی علامت, یہ اسم جر کی علامت کسرہ ظاہرہ. کسر ظاہر. ہاں شاتن, یہ وہ نہیں ہے, یہ کیا بولتے ہیں, یہ وہ نہیں, علم نہیں ہے, نکیر ہے. نہیں. ہاں اس میں نکیر ہے, شاتن یعنی بکرا یا بکری. ہاں یہ جو رونہا, یجرونہا, جی یہ فعل مضارع ہے. یجرو, ہاں, کہاں تک فعل مضارع ہے؟ یجرونا ہاں تک ہے. یجرون تک فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے. اور فعل اور مفعول بھی یہاں پر, یہ فعل اور مفعول بھی یہاں پر ہے. ہاں ہاں یہاں پر فائل, مفعول بھی فائل ہو رہا, فائل اور مفعول بھی یہاں پہ ہے. فائل کون سا ہے یہاں پر؟ فائل نہ ہے یہاں پر, نہیں, وہ ہے, ہاں واو الجماع, وہ واو ہے, الجماع, واو جی الجمع, جی. اور ہاں مفعول بھی ہے یہاں پر. ہاں مفعول بھی ہے. اور یجرون جو ہے, اس کا اعراب کیا ہے؟ یجرونا مرفوع ہے. مرفوع ہے, کیوں؟ اس کے فعل جازم اور ہاں اس کے اوپر کوئی ناصب یا بھی نہیں, جازم نہیں ہے, اور ثبوت النون اس کی نہیں ہے. دلیل ہے کہ نون وہیں پہ, ٹھیک ہے. یجرون, ٹھیک ہے. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مرا گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بشاتن, ایک بکری یا بکرے سے. شات کا لفظ جو ہے, شیخ محسن آباد رحمہ اللہ اپنے ایک درس میں بتا رہے تھے, حافظ اللہ یہ بتا رہے تھے کہ شات کا لفظ جو ہے یہ مشتری کا لفظ ہے. جس طرح اونٹ میں جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, ناقہ, یا دوسرا نہیں, ناقہ نہیں, ایک دوسرا لفظ ہے جو کہ مشتری کا لفظ ہے. ابل کا لفظ جو ہے وہ مشتری کا ہے, وہ اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح شات کا لفظ جو ہے یہ بھی مشتری کا ہے, بکرا یا بکری دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری سے, یہ جو رونہا کا مطلب اسے گھسیٹ رہے تھے, اسے گھسیٹ رہے تھے, ٹھیک ہے. لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے کیونکہ وہ مر چکی تھی, اسے گھسیٹ کے لے کے جا. جرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے لے کے جانا. تو جرہ سے یجرو, اور پھر فعل مضارع کیا کہتے ہیں جمع کے لیے, یجرون, مذکر غائب جمع کے لیے یجرونہا, کہ لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے. اچھا, یجرونہا, یہاں پہ تو آپ نے اس کا تفصیلی اعراب آپ نے بتا دیا کہ فعل مضارع ہے, اور سارا اس کے بارے میں فاعل مفعول بتا دیا. لیکن یجرونہ جو ہے پورا کا پورا, اس کا یہاں پہ ایک اور اعراب بھی بنتا ہے, تھوڑا اس کے معنی پہ غور کریں. ہاں یجرونہ کا ایک اور پورے یجرونہ کا اعراب بنتا ہے یہاں پہ. یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے. نہیں, فعل ہے, مضاف الیہ تو نہیں ہو سکتا. مضاف الیہ تو اس کا خاصہ ہے. ہاں کیا بن رہا ہے اب دیکھیں؟ نہیں, یہ دیکھیں اس کے معنی پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک بکری سے اس حال میں کہ لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے. تو یہ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ یہ اس کا پورا محل کیا بن گیا؟ حال بن گیا. ہاں منصوب ہو گیا. منصوب اس کا جو نہیں, جملے کو آپ منصوب نہیں بولیں گے کیونکہ جملہ مبنی ہوتا ہے. تو یہ جملے کو آپ بولیں گے کہ جملے کا محل یہاں پہ نصب ہے. ہم نے بتایا تھا نا کہ حال جو ہے وہ عام طور پہ نکرہ آتا ہے, جملہ بھی آ سکتا ہے. جب جملے میں آئے گا تب آپ اس کی تعویل کرنی پڑے گی اس کے اندر مفرد کی طرف. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال یہاں پہ بن رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر
اس بکری میں بکری کے پاس سے اس حال میں ہوا کہ لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے. تب دیکھیں تب یہ معنی صحیح ذہن میں بھی بیٹھتا اس کا صحیح اردو میں معنی بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس حال میں گزر کے لوگ اسے گھسیٹ رہے تھے. ٹھیک ہے. فقالا کس نے کہا؟ قالا کا فاعل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخذتم احابها، لو جو ہے یہ حرف تمنی ہوتا ہے عام طور پر، یعنی کسی چیز کی خواہش کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے یا اس طرح کر لیا جائے، تو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کہنے سے منع کیا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کہنے سے منع کیا، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کا استعمال کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، جب اس کے اوپر حدیث پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے تب دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ خواہش لوگوں سے ظاہر کی. لو اخذتم احابہ، اخذتم کا کیا اعراب ہے؟ جی لو اخذت احابها. جی اخذ اخذ فعل ہے. ہاں کون سا فعل ہے؟ فعل اخذ فعل ماضی. فعل ماضی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دو اقوال آتے ہیں. جب فعل ماضی اگر ضمیر رفع متحرک کے ساتھ جڑ جائے تب ہم نے دیکھے تھے کہ دو اقوال ہیں. ایک آسان قول ہے کہ جو ظاہری طور پہ مبنی علی السکون آپ بول دیں، اور ایک یہ ہے کہ فعل ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. یہاں پہ مقدر ہے. رہتا. ہاں یہاں پہ مقدر ہے، کیونکہ اگر آپ سکون نہیں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 4 حرکات ایک ساتھ آ جائیں گی. اخذتم، ہاں اخذتم، تو وہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ بھی مبنی علی الفتح آپ بولیں گے لیکن تقدیری طور پر. اور دوسرا قول جس کو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ بھئی نحو میں آسان چیز کو اختیار کرو کیونکہ ہم اس کے لیے مکلف نہیں ہے، تو آسان قول یہ کہ مبنی علی السکون بول دیں. لیکن زیادہ نحویوں کا تحقیقی قول یہ کہ فعل ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح. خیر یہ اس کا اختلاف ہے جس پہ کوئی وہ نہیں، صرف نحویوں کا اختلاف ہے، کوئی دینی مسئلے کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اخذ فعل ماضی ہو گیا. تم جو ہے یہاں پہ ضمیر ہے، کس کے لیے ہے؟ فاعل ہے. ہاں فاعل ہو گیا، یعنی فاعل ہے یہاں پہ مخاطب کے لیے. ضمیر ہو گیا، مخاطب کے ضمیر لیے. ہے، ضمیر ہے مخاطب کے لیے، اور ضمیر وہی فاعل ہے. ہاں فاعل ہو مخاطب گیا. کی اور یہ محل ہے، اس کا محل کیا ہے؟ مرفوع ہے. ہاں مرفوع ہے. رفع ہے. یعنی اخذتم انتم، یعنی مرفوع تم لوگ، یعنی تم لوگ مخاطب جمع مذکر کے لیے. مذکر ٹھیک کے ہے. لیے. ہاں احابہ کا اعراب؟ احابہ مفعول بھی ہے یہاں پر. ہاں احابہ مفعول بھی ہے. اور ہاں مضاف الیہ ہو رہا. ہاں مضاف الیہ، بالکل صحیح. ہم نے ضمیر ہیک کا دیکھا تھا نا، ضمیر ہیک اگر اسم کے جی ساتھ جڑ جائے تو مضاف الیہ ہوں گے علی طول، مضاف الیہ ہوتا ہے. اور اگر فعل کے ساتھ جڑ جائے ضمیر ہیک تو وہ مفعول بھی ہوتا ہے. مفعول بھی اور ہوتا اگر ہے. حرف جر کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ مجرور ہوں گے، یہ مجرور ہو جاتا ہے. مجرور ہو جائیں گے اس وجہ سے. تو احابہ مضاف الیہ ہو گیا، اس لیے یہ محلن جر ہے، اس کا جو محل ہے وہ جر ہے احابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کو دیکھا کہ بکری کو گھسیٹ رہے تھے کیونکہ وہ مردار ہو چکی تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ لو اخذتم احابہ، اگر تم اس کا چمڑا لے لیتے. یعنی آپ کا کیا مقصود ہے؟ چمڑا لے لو، چمڑے سے فائدہ ہی استعمال کرو. یعنی باقی تو مردار ہیں، حرام ہے، نہیں کھا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم اس کا چمڑا لے لیتے. فقالو، تو انہوں نے کہا. فقالو کا فاعل کون ہے؟ وہ لوگوں نے اور فا یہاں پہ دونوں جگہ پہ آپ اس کو حرف عطف بول سکتے ہیں. فقال، پھر انہوں نے کہا. اور یہاں پہ فقالو، پھر انہوں نے فقال آپ سے نے کہا. فقالو، پھر ان لوگوں نے کہا. جی فقالو کا فاعل کون ہے؟ واؤل جماع. واؤل جمع. ہاں واؤل جمع یہاں پہ فاعل ہے. ہاں یعنی بولیں گے نا تقدیری آپ یہ بولیں کہ ہم، جو کہ ان کی طرف لوٹ نہیں، یہاں پہ واؤ ہی بولیں، واؤل جمع یہاں پہ فاعل ہے. ہاں واؤل جمع فاعل ہے. انہوں نے کہا انہا میتۃ. ہاں اس کا اعراب کریں. انّا اسم کو منصوب کرتا اور خبر کو مرفوع کرتا. یہاں پر انہا کا اسم ہاں ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہاں ہے. اور یہ اس کا اعراب کیا بنے گا؟ یہ انّا کا اسم ہے یہ. جی. اور یہ منصوب ہے. نہیں منصوب نہیں ہوگا، ضمیر ہے. ضمائر سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہے.
مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح الفتح ہے فی محلی فی محل نصب، فی محلی نصب، کیونکہ ہا جو ہے یہ اعراب کو تو قبول نہیں کر رہا ہے لیکن یہ نصب کی جگہ پہ آ رہا ہے، نصب کی جگہ پہ، تو ہم کو بتانا پڑے گا کہ مبنی علی الفتح ہے فی محلی نصب. ہاں اور میتہ کا اعراب میتۃ انا کا خبر ہے، میتۃ اور مرفوع ہے، مرفوع ہے، مرفوع رفع کے نام ضمہ ظاہرہ، ضمہ ظاہر. ضمہ ظاہرہ. ٹھیک ہے، اس کا معنی کرے کیا ہوگا؟ اس کا معنی انہا میتۃ، اردو میں کیا اردو میں کیا بن گیا مردار، بے نہیں، شک وہ مردار. ہاں بے شک، بے شک کا لفظ آئے گا کیونکہ انہا حرف توکید، حرف توکید ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ والے کام کرتے ہیں، یعنی اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. بے شک یہ تو مردار ہے، یعنی انہوں نے علت بتائی اللہ کے رسول، بے شک تو یہ مردار ہے، یعنی انہوں نے تعجب کیا کہ ہم چمڑا کیسے لے لیں، یہ تو مردار ہیں، تو اس کی چیز سے ہم کیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال یطہرها، یطہرها الماء والقرض. جی یطہرها کا اعراب کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، یہ رباعی صیغہ ہے، یہ رباعی صیغہ ہے، یہ اور مرفوع ہے. جی صحیح صحیح، مرفوع بالکل صحیح. اور یہ کیا تھا اس کا وہ بتائیں وزن کیا تھا، اس کا وزن کیا بنے گا اس کا؟ تحیرہ. نہیں نہیں نہیں، وزن ہمیشہ فعال پہ بنتا ہے نا، تو اس کا وزن کیا ہے فعل مضارع کا؟ یفاعل. ٹھیک ہے یفاعل، تو اس سے اگر آپ علامت مضارع کو ہٹا دیں تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ فعیلہ. نہیں فعیلہ نہیں، فعل، فعل یفاعل، فعل فعل سے جب آپ مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ یفاعل. اس لیے وزن یاد رکھنا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے یطہر کا ماضی کیا ہے؟ طہر. طہر یطہر، جیسے کلم یکلم، ٹھیک ہے، جرب یجرب، طہر یطہر. کیونکہ ربائی میں ہم نے دیکھا تھا نا، ربائی جب ہوگا تب جب آپ اس کا جب آپ اس کا وہ مضارع بنائیں گے تو فعل سے یفاعل بنے گا. ٹھیک ہے، یطہرها، ہاں کیا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ یہ مفعول بھی ہے اور یہاں پر یہ مفعول بھی. ٹھیک ہے، اس کا اعراب یہاں پہ ابھی گزرا ہے. یہاں کیا بولتے ہیں مفعول بھی، یہ پہلے اس کے ساتھ یجرونہ ہے کے ساتھ، وہی اعراب آپ یہیں پہ لے لیں. یطہر جو یجرونہ میں ہاں کا اعراب تھا وہ یہاں پہ اس ہاں کا بھی اعراب ہے. الماء، الماء فاعل ہے اعتبار کا، ہاں یطہر کا فاعل ہے، ہاں. اور والقرض، والقرض بھی یہاں پر مضاف الیہ، یہ معطوف علیہ ہے. ہاں واو جو ہے حرف عطف ہے، اور قرض جو حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے. یہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ کون ہے؟ الماء. ہاں الماء، اس لیے دونوں کا اعراب ہے ایک ہی ہے. اور اس کا معنی کریں پھر کیا معنی بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو پاک کر دے گا، اس کو پاک کر دے گا، پانی اور کر دے گا. قرض ایک قسم کی چیز جو وہ دباغت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اس حدیث کو تخریج کی ابو داؤد والنسائی. تو یہ 3 حدیثیں ہو گئی جن کا تعلق ایک ہی اس سے ہے، لیکن اس کا معنی انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے.